وجدان تم نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں کر دی؟ صبا اس کو کال کرتے ہوئے دھاڑ کر بولی تھی۔ پلیز صبا بس بھی کر دو، میں نے جذبات میں آ کر وہ ویڈیو لگا دی، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی تو ایک لڑکی ہے، تو خدا کے لیے تم کچھ خوف کرو، چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ دو۔ مجھے پتا ہے مریم کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، وہ تو شکر ہے کہ وہ بھاگ گئی، مجھے کتنی بڑی سزا ملنے لگی تھی۔ اس نے یہ کہہ کر غم و غصے سے کال کٹ کر دی۔ کچھ چیزوں کو ختم ہونے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ضمیر جاگنے میں بھی دیری ہو جاتی ہے۔ صبا نے بھی لب بیچے تھے۔ اگر اب یہ لوگ مزید ساتھ رہے تو میں کچھ کر دوں گی۔ اس نے اپنے بال ہاتھوں میں جکڑ لیے تھے۔ حسیمہ، ہبا چلا کر اٹھی تھی۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر سو رہی تھی۔ اف میرے خدا، اتنا برا خواب! چہرے پر نمودار ہوتے پسینے کے قطرے پہنچتے ہوئے اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دبایا۔ یا اللہ، حسیمہ ٹھیک ہو۔ اپنی کنپٹیاں سہلاتے اس نے دل سے دعا مانگی۔ کال پک نہیں ہو رہی تھی اور اس کی پریشانی ایک دم بڑھ گئی، مگر وہ مسلسل حسیمہ کو کال کر رہی تھی۔ دوسری طرف رانی کچن میں آئی تو حسیمہ کا فون بج رہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کال کیوں نہیں پک کر رہی تھی؟ وہ چھوٹتے غصے سے چلائی۔ ہبا بی بی، میں رانی بات کر رہی ہوں۔ رانی جھجکتے ہوئے بولی تو ہبا نے کہا، رانی تم؟ لیکن حسیمہ کہاں ہے؟ اس کا دل ایک دم عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہوا تھا۔ وہ حسیمہ آپ ہی گری ہیں تو ٹیبل کی نوک ان کے سر پر لگی ہے، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے، رانی نے روتے ہوئے کہا تو ہبا نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہبا میں اس کی جان بستی تھی۔ او نو، یہ کیا ہو گیا؟ تم مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس سینڈ کرو اور مجھے ہادی کا نمبر بھی سینڈ کرنا پلیز۔ ایک گہری سانس لے کر وہ بمشکل بولی، ان کے نمبر کا کیا کرنا ہے ہبا بی بی، وہ تو حسیمہ جی کو طلاق دے چکے ہیں۔ رانی نے یہ کہا تو اسے لگا کہ کسی نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا ہو۔ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ طلاق؟ وہ زیر لب بڑبڑا کر بولی۔ اس کی دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے ہادی؟ لب کاٹتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ اپنا غم تو وہ سہ گئی تھی، مگر حسیمہ کی اذیت برداشت کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ کمل سو کر اٹھی تو مینا کو روتا ہوا دیکھا۔ مینا کو روتا دیکھ کر کمل بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ ماما کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے واپس جانا ہوگا کچھ دن کے لیے، وہ بھیگی آواز میں بولی تو کمل نے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اف، یہ تو بہت برا ہوا۔ کیا ٹکٹس ہوگی آپ کی؟ ریان کی بات پر وہ چونک کر بلٹی تھی۔ ہاں تھینک یو سو مچ، میں واپس جا رہی ہوں مگر سارے یہیں رہیں گے۔ مینا نے اسے بتایا تو اس نے سر ہلایا تھا۔ اچھا میری خالہ سے بات کروا دینا پلیز۔ کمل اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی تو اس نے سر ہلایا۔ سارے اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے جا رہا تھا۔ کمل واپس اندر جانے لگی جب ریان نے اسے پکارا۔ وہ اس کا نام بہت کم لیتا تھا، مگر جب بھی لیتا تھا کمل کو اپنے نام سے محبت ہو جاتی تھی۔ اس کا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑکنے لگتا تھا۔ اس کی پکار پر وہ رکی تھی مگر پلٹی نہیں۔ کمل، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر پلیز گھر چلو۔ پہلے مینا ہوتی تھی تو اور بات ہی، مگر اب تمہیں میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا یہاں۔ برا مت ماننا مگر سارم تمہاری کزن کا شوہر ہے، تمہارا سگا بھائی نہیں۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، ضرورت کی چیزیں لے آؤ کیونکہ مینا بھابھی کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ سنجیدگی سے اسے کہتے ہوئے کہہ کر چلا گیا تو کمل نے گہری سانس لی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، اس لیے بنا کوئی ضد کیے اپنی پیکنگ کر کے باہر آ گئی۔ دل تو اس کا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ جائے، مگر اب مجبوری تھی۔ ہادی نے بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑائی اور پھر ایک سنسان جگہ پر اپنی گاڑی روک دی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر وہ رونے لگا۔ اس نے 3 لفظ کہہ کر حسیمہ کو زندگی سے نکال دیا تھا۔ زندگی سے نکالنا اسے آسان تھا مگر دل سے نکالنا بہت مشکل۔ وہ تو دل سے نکالنے کی پہلی کوشش میں ہی مارا جاتا، کیونکہ رشتے بنانے میں وقت بہت لگتا ہے مگر توڑنے میں صرف ایک لمحہ۔ ہادی بھائی، حسیمہ آوازی دیتے اس کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ مس حسیمہ، چند دن بعد ہمارا نکاح ہے، اب تو بھائی مت کہو۔ وہ اس کی پکار پر بد دل ہوا تھا۔ اب ساری زندگی آپ کو بھائی کہا ہے تو اب آگے کیسے؟ حسیمہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ اچھا تو کیا ساری زندگی بھائی کہنے کا ارادہ ہے؟ ہادی نے اسے جواباً گھورا۔ اچھا میں نے یہ بھی تو نہیں کہا، آپ کو ماما نے بلایا، جلدی سے آ جائیں۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی جب ہادی نے اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑیں مجھے، وہ بے چارگی سے بولی تو ہادی نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے۔
اوہ یار، پہلا لفظ بولو صرف، ورنہ میں جانے نہیں دوں گا۔ ذرا سوچو، وفا آ گئی تو کتنا ریکارڈ لگائے گی۔ ہادی نے اپنی خواہش سامنے رکھی تو حذیمہ نے بے بسی سے دیکھا۔ اب کہو بھی۔ ہادی نے اسے حکم دیا تو وہ بولی، اوکے ہادی پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ یہ کہہ کر بازو چھڑواتے ہوئے بھاگ گئی اور ہادی کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ ہادی اپنی ماضی کی سوچوں سے واپس آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ کیوں دھوکہ دیا تم نے حذیمہ؟ میں کیسے جیوں گا تمہارے بنا؟ محبت بھی ایک عجیب سا جذبہ ہے، جو مل جائے تو ہر چیز حسین لگتی ہے، اور جب چھن جائے تو سب کچھ بے معنی اور ویران لگتا ہے۔ اس کا موبائل بجا تو رانی کی کال تھی۔ وہ چونکا اور فوراً کال پک کی۔ کسی انہونی کا احساس ہوا تھا اسے۔ ہاں رانی بولو۔ صاحب جی وہ حذیمہ بی بی۔ رانی کی ہچکی نے بات مکمل نہ ہونی تھی تو وہ فوراً بولا، رانی بولو، بات کرو، ہوا کیا ہے؟ وہ چلا کر بولا تھا اور اس کے اندر عجیب سی وحشت پیدا ہو رہی تھی۔ صاحب جی وہ حذیمہ بیبی گری ہیں اور ان کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ رانی کی بات سن کر اس کے ہاتھ ہی نہیں دل بھی کانپا تھا۔ وہ اندھا دھن کھاڑی بکاتا ہاسپٹل کی طرف بھاگ اٹھا تھا۔ کنول ریان کے ہمراہ گھر آئی تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ وہ دوبارہ اس کے پاس آ جائے گی۔ وہ اسے اپنے ہی کمرے میں لے کر جانے لگا، پھر اس کے بدگمان ہونے کے ڈر سے انکار میں سر ہلایا اور گیسٹ روم کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ فریش ہو جائیں، اتنی دیر میں ڈنر لگ جاتا ہے۔ اس نے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا اور سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ میں تم پر اپنا ہاتھ مسلط نہیں کروں گا کنول، بلکہ سب رازوں سے پردہ اٹھاؤں گا۔ قبول کر لیا تم نے تو ٹھیک، ورنہ… اس کے گیسٹ روم میں جاتا دیکھ کر وہ سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور کچن کی طرف چلا گیا۔ بوا اچھا سا کھانا بنوایا آج، کوئی بہت خاص مہمان آیا ہے میرا۔ اس نے بوا کو دیکھا تو بوا نے بھی خوشی سے سر ہلایا تھا۔ ہبا بھی بھاگتی ہوئی ہاسپٹل پہنچی۔ ریسیپشن سے ان کا روم نمبر پوچھا اور اوپر آئی تو مدت کوریڈور میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مدت نے سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا تو وہ بھی سن کر رو پڑی۔ آپ فکر مت کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے مدت سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ ہادی سے کتنی محبت تھی، اب اتنی ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی اسے۔ میں اللہ پاک سے شکوے کر رہی تھی کہ مجھے ہادی سے اتنی محبت کیوں ہوئی، اگر ہوئی تو وہ مجھے ملا کیوں نہیں، مگر آج اللہ نے مجھے بتا دیا کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے سچے دل سے چاہتا۔ بے شک اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اور ہادی تم کتنے بد نصیب نکلے کہ تم نے اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، اور جب تمہیں معلوم ہوگا تو کیسے جیو گے تم اس پچھتاوے کے ساتھ؟ ہبا کی آنکھوں سے نمکین پانی بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو رہا تھا۔ درد آنکھوں میں تحریر تھا۔ اس کی موبائل کی رنگ ٹون پر اس نے دیکھا تو رمیز کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو؟ تم ہو کہاں؟ جی بھائی خیریت، میں ٹھیک ہوں۔ وہ ناسمجھی سے بولی تو رمیز نے کہا، ہاں بس میرا دل یوں ہی گھبرایا تھا، یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اپنا تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو۔ اس کی بات پر وہ چونکی تو گویا اسے حذیمہ کا دکھ محسوس ہوا تھا۔ اس کے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا تو اس نے کال کٹ کر دی۔ آج اپنے بھائی کی محبت واضح طور پر نظر آئی تھی۔ نرس کو باہر آتا دیکھ کر ہبا اس کی طرف لپکی۔ سسٹر کیسی ہے وہ اب؟ دیکھیے مریض کی حالت بہت کریٹیکل ہے، نرس نے آگے بڑھتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز میں بتایا۔ پلیز اسے بچا لو، مجھ میں اب مزید کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں۔ میں وفا کے بنا جی گی مگر حذیمہ کے بنا مر جاؤں گی۔ مدت نیچے بیٹھتے ہوئے رو پڑی تھی۔ بھابھی پلیز بی بریو۔ کیسے کروں ہبا، مجھے بتاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وفا نے ریان بھائی اور ہادی نے حذیمہ کی زندگی برباد کر دی۔ ان دونوں کی بات جاری تھی کہ ہادی کی آواز پر وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ حذیمہ کیسی ہے؟ ہبا نے اس کی طرف دوبارہ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تو مدت غصے سے اٹھتے اس کے دھکے دینے لگی اور بولی، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ تمہاری وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلی گئی، دفع ہو جاؤ یہاں سے تم۔ آپ بھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہادی بے بسی سے رو پڑا اور اس کی رونے کی آواز ہبا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا دل مزید دکھی ہوا۔ محبت یہ دیکھ کر ختم نہیں ہوتی کہ کوئی برا بھی ہے۔ دیکھو ہادی، اگر تم یہاں سے ابھی نہ گئے تو میں خود کو کچھ کر لوں گی، جاؤ پلیز۔ مدت چلا کر بولی تو ہادی بھاگتا ہوا باہر چلا گیا۔ ہبا باہر آئی تو وہ کار میں بیٹھا دکھائی دیا اور وہ رو رہا تھا۔ وہ کسی طلسماتی قوت کے زیر اثر اس کی طرف بڑھی۔
تم اگر مجھے سب کچھ پہلے بتا دیتی تو آج حزیمہ میری زندگی میں ہوتی، اس ہاسپٹل میں نہیں۔ ہبا کو دیکھتے وہ پھنکار کو بولا تو ہبا کو خاک سمجھ آئی اس کی بات۔ میں نے آپ کو اس دن سمجھایا بھی تھا ہادی کہ آنکھوں دیکھا بھی اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ جاؤ یہاں سے تم پلیز، ہادی نے غصے سے کہا تو وہ الٹے قدم پیچھے چل پڑی۔ یہ ایک ویل فرنشڈ کمرہ تھا، ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھی۔ وہ فریش ہوئی، بالوں کو برش کر کے کمر پر کھلا چھوڑ دیا۔ ان کا ڈنر ٹیبل پر ریان نے بلاوا بھیجا تو وہ باہر آئی، وہاں صرف وہی تھا۔ کھانا کھانے کو اس کا دل چاہ نہیں رہا تھا مگر مجبوراً اس کی وجہ سے بیٹھی رہی۔ ریان ڈنر کے بعد چائے کا مگ اٹھا کر کمرے میں چلا گیا تو کنول نے اس کی پشت کو گھورا۔ وہ آج پرسکون تھی، کہیں نہ کہیں اس کا دل بہت مطمئن تھا، جیسے گویا اپنی منزل پر پہنچ چکی ہو۔ ریان کمرے میں آیا اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا، مگر اس کا دھیان کنول میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ اس کے دل کو قرار ملا تھا۔ اسے دیکھنے کو جی چاہا تو ہلکا سا دروازہ کھول کر اس نے دیکھا تو خالی لاؤنج سلامتی پیش کر رہا تھا۔ وہ برا سا منہ بناتا لاؤنج میں آیا، ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا تھا، اس نے اٹھا لیا۔ ریان چھوڑ دو اس کا موبائل، یہ غلط بات ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، وہ بھی تو میری بیوی ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی اور موبائل آن کیا اور آگے پاسورڈ دیکھ کر اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ شاید میرا نام ہی پاسورڈ ہو۔ اس نے ویسے ہی اپنا نام لکھا تو پاسورڈ کھل گیا تو وہ جان سے مسکرا اٹھا۔ چاہے جانے کا احساس ہی بہت حسین ہوتا ہے۔ وال پیپر پر بھی اس کی تصویر تھی۔ وہ مسکراتا اس کی گیلری میں پہنچا تو وہاں ایک سول میٹ کے نام سے پاسورڈ تھا جس میں ریان کی تصویریں تھیں، مگر اس میں کنول میں اور اس کی اپنی بھی کافی تصاویر ایڈٹ کی ہوئی تھی۔ اب ہم پکچرز میں نہیں حقیقت میں ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے اپنا نمبر اس کے موبائل میں سیو کیا تاکہ اس کی تصویر اپنے فون پر سینڈ کرے تو نمبر آلریڈی سیو تھا۔ تو محترمہ کو نام بھی یاد تھا۔ پکس اپنے نمبر پر سینڈ کرتے اس کے کمرے کی طرف گیا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ بیڈ پر دوسری طرف کشن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ پہلی بار اسے اتنی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم بلا شبہ بہت حسین ہو کنول، جنگلی بلی بھی ہو تھوڑی سی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا اسے دیکھ کر۔ تم خوش ہو نا ریان؟ اس کے کانوں میں وفا کی آواز پڑی تو وہ چونکا۔ سفید سوٹ میں وفا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وفا تم؟ وہ خوشی سے بولا تھا۔ ہاں ریان، میں نے کہا تھا کہ جب تم خوش ہوگے تو میں ملنے آیا کروں گی۔ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں وفا، آج میں واقعی بہت خوش ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے خوشی سے کہنے لگا۔ ریان، میں ایک بہت اچھی جگہ پر ہوں اور آج آپ کو اتنے عرصے بعد اتنا خوش اور مطمئن دیکھا تو ملنے آ گئی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی تھی۔ وفا پلیز مت جاؤ، رک جاؤ۔ نہیں ریان، کنول بہت اچھی ہے، تم اسے چاہنے بھی لگے ہو، اس کا خیال رکھنا۔ میں تم سے ناراض تھی جب تم نے لیلا سے منگنی کی، آج کنول کو واپس تمہارے پاس دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ تمہیں دکھ نہیں ہوگا نا وفا اگر میں کنول کو تمہاری جگہ دے دوں تو؟ نہیں، بالکل نہیں ریان، کوئی کسی کی جگہ نہیں لیتا بلکہ اپنی جگہ بناتا ہے۔ میرے لیے اداس مت ہوا کرو۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر وہ محبت سے بولی۔ کیوں؟ ریان نے ناسمجھی سے پوچھا تو وفا بولی، کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہاری اداسی سے۔ اچھا، تو جب سوسائیڈ کی تھی تب نہیں ہوئی؟ وہ شکوہ کو نہ ہو کر بولا تو وفا نے کہا، میں نے خودکشی نہیں کی ریان، مجھے آپ پر یقین ہے ریان، اور یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ جب کنول مل گئی تو شکرانے کے نوافل ادا کروں گا، تو جاؤ اور پڑھو، اللہ حافظ۔ اور پھر وفا چلی گئی۔ ریان ہڑبڑا کر اٹھا تھا، وہ یہیں سو گیا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ تو کیا وفا اس کے خواب میں آئی تھی؟ ہاں شاید، میں اسے اتنا سوچتا رہتا ہوں، اور وفا مجھے آج خواب میں آ کر میرے سوالوں کا جواب دے گئی۔ آج وہ آئی تھی تو وہ بے قرار ہونے کے بجائے مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں ڈھیروں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک نظر گہری نیند سوتی کنول پر ڈالی اور پھر چلا گیا۔ اب اس نے نوافل بھی ادا تو کرنے تھے۔ تابش پلیز نمبر آن کریں۔ مدت بے حد فکر مند تھی۔ ان کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اگر ہوش نہ آئے تو کومے میں جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔
ڈاکٹر کی بات پر مدت اور ہبا کو لگا کہ کسی نے ہاسپٹل کی عمارت ان پر گرا دی ہو۔ مدت تو چند لمحوں کے لیے چپ کی تھی مگر پھر رونے لگی۔ پلیز ڈاکٹر، مجھے صرف چند لمحوں کے لیے اندر جانے دیں۔ ہبا گڑ گڑا کر بولی تو نرس کو اس پر ترس آ گیا تو اس نے جانے دیا۔ ہبا اندر آئی تو حزیمہ مشینی میں جکڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہبا کا دل خون کے آنسو رونے لگا اور اس کے دل سے دعا نکلی، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے یا اس کی تکلیف مجھے دے دے۔ اس کی اتنی اچھی دوست آج اتنی اذیت میں تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر اس کا دل زار زار رو رہا تھا۔ وہ آئی سی یو سے نکل کر باہر گارڈن میں چلی گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہیلو لیلا، تابش کدھر ہے؟ اس نے لیلا کو کال کی اور چھوٹتے ہوئے بولی، تابش بھائی اور پھپھو تو کب سے یہاں سے نکل گئے، اب تو پہنچنے والے بھی ہوں گے، لیکن ہوا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ بتا کر اب نہ سمجھی سے پوچھنے لگی تو مدت نے اسے بتایا، لیلا حزیمہ آئی سی یو میں ہے۔ کیا ہوا اسے؟ لیلا کو بھی یہ خبر سن کر شوق لگا تھا۔ لیلا، حزیمہ کو ہادی نے طلاق دے دی یار، وہ اذیت ناک آواز میں بولی اور فون کاٹ دیا۔ ان کی بات سن کر لیلا کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ انیلا جو اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی لیلا کو شوق میں دیکھ کر چونکی اور پوچھا، لیلا کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ نہیں انیلا، ہادی نے حزیمہ کو طلاق دے دی ہے یار۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ آئی سویئر انیلا، ابھی مدت بھابھی نے مجھے فون پر بتایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیلا، ہادی بھائی اور حزیمہ کو طلاق؟ میں نہیں مانتی، محبت کرتے ہیں وہ اتنی حزیمہ سے، اور طلاق تو کیسے دے سکتے ہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہنے لگی، محبت کو طلاق نہیں دی، حزیمہ کو دی ہے انیلا۔ اس نے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ انیلا دل پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ میں ریان کو کال کر کے پوچھتی ہوں۔ وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی تو انیلا نے اسے روک دیا۔ پاگل ہو کیا بیوقوف لڑکی، ریان بھائی پتہ نہیں کدھر بزی ہوں گے، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ انیلا نے اسے گھورا تو اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا تھا۔ اگلی صبح فجر کے وقت ریان معمول کی طرح اٹھا، وضو کر کے مسجد کی طرف جانے لگا تو اس کی نظر کنول کے روم کی طرف گئی۔ یقین نہیں آتا کہ وہ واپس آ گئی ہے میری زندگی میں۔ وہ مسکراتا ہوا اندر آیا۔ ریان روم میں آیا تو وہ وارڈروب سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہو؟ ریان کی بھاری گھمبیر آواز پر وہ بری طرح ڈر کر چونکی اور دل پر ہاتھ رکھ اسے دیکھنے لگی۔ ڈر تو ایسی رہی ہو جیسے کسی کا قتل کر کے بیٹھی ہو۔ وہ اسے غور سے دیکھتا ہوا 2 قدم آگے بڑھا تو وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹی۔ میں جائے نماز ڈھونڈ رہی تھی، وہ خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ اس کا دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا کہ میں تو تمہیں جگانے ہی آیا تھا۔ سر کو ہلکا سا ہلا کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو کنول نے بھی سر ہلا دیا۔ ریان نے ایک نظر اس حجاب میں لپٹی صورت کو دیکھا جس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ وہ پلٹ کر جانے لگا تو کنول نے اسے پکارا، سنیے۔ جی سنائیے، وہ بنا پلٹے سخت لہجے میں بولا مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ یہاں پر جائے نماز تو ہے نہیں، اس نے بلا وجہ ہی حجاب درست کرتے ہوئے بتایا تو ریان پلٹا تھا۔ جائے نماز؟ اس نے کنپٹی پر شہادت کی انگلی سے بلا وجہ حرکت تھی اور کہا، اس روم میں تو نہیں ہوگی جائے نماز، اوپر والے روم میں ہے، آئیے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں۔ ہلکی بڑی شیو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے بڑھا تو وہ سر ہلا کر اس کی پیروی کرتے ہوئے چلنے لگی۔ کیا تم حقیقت جان کر بھی مجھے اپنا سکو گی؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے انگلیاں مسل رہی تھی تو ریان اسے چوری چوری دیکھ رہا تھا۔ اوپر والے روم کی طرف آ کر اس نے اشارہ کیا تو کنول شکریہ ادا کر کے اندر بڑھنے لگی تو ریان نے اس کی کلائی تھام لی۔ کنول نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کنول کا کانفیڈنس ہوا کی طرح نکلا۔ لگتا ہے کہ جدائی راس آ گئی ہے تمہیں، بہت پیاری ہو چکی ہو۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ پایا تو کنول نے اسے بے ساختہ دیکھا۔ وہ بائیں آنکھ تھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو کنول کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا رد عمل پیش کرے، مگر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر چکی تھی۔ رانی نے سارا ضدی لوگوں کو جب بتایا تو وہ لوگ بھی ہاسپٹل کی طرف بھاگے تھے۔ مدت کرسیوں پر بیٹھی تھی جبکہ ہبا ریلنگ پر بازو ٹکائے سر وہاں گرا کر بیٹھی تھی۔ اس کا سر بھی درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔
ہبا تم کچھ کھا لو نا، صبح سے بھوکی ہو، بلکہ تم ایسا کرو کہ گھر چلی جاؤ، مدت پریشانی بھری آواز میں بولی تو ہبا نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، اور میں نے ماما کو بتا دیا ہے کہ میں ہاسپٹل میں رکوں گی۔ ہبا تم فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مدت نے اسے تسلی دی تو اس نے بھی سر ہلایا اور کہا انشاءاللہ۔ تبھی ڈاکٹر نے باہر آ کر اس کے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دی تو دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تابش بھاگتا ان کی طرف آیا۔ خزیمہ کیسی ہے اب؟ مدت نے نظریں چرا کر جواب دیا، اب خطرے سے باہر ہے وہ۔ لیکن ہوا کیا اسے؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ اسے ٹھوکر لگی تو میز کی نوک پر اس کا سر لگ گیا تھا۔ ہبا نے فوراً کہا تو تابش نے کہا اوکے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو سارا زیدی بھی حزیمہ کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا تابش سے؟ میں سچ بتانے لگی تھی۔ مدت نے موقع ملتے ہی ہبا کو گھور کر کہا، دیکھیں حزیمہ کو طلاق آپ کے بھائی نے دی ہے، آپ بے قصور ہیں، مگر آپ کو قصوروار پایا جائے گا کیونکہ آپ ہادی کی بہن ہیں۔ ابھی اگر میں بتا دیتی تو تابش بھائی تو مرد ہیں، اللہ نہ کرے کوئی غلط قدم اٹھا جائیں تو حزیمہ جب ٹھیک ہو جائے گی تو سارا معاملہ خود سنبھالے گی۔ ہبا نے سمجھداری سے سارا معاملہ گوش گزار کیا۔ ہبا کی بات سن کر مدت کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ ہاں تو اچھا ہے نا ہبا، ہادی کو بھی تو سزا ملنی چاہیے نا۔ اس کی کانپتی آواز ہبا کے کانوں سے ٹکرائی تو ہبا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ دیکھیں غلطی ہادی نے کی ہے، بلکہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر یہی غلطی تابش بھائی کریں گے تو اس کی سزا ہادی کو نہیں، آپ سب کو ملے گی، اور بطور خاص آپ کی بیٹی ردا کو، اس ننھی سی معصوم بچی کو۔ ابھی آپ دونوں کے مشترکہ پیار کی بہت ضرورت ہے بھابھی۔ ہادی کچھ وقت بعد یہ بھول جائے گا، سنبھل جائے گا، مگر آپ، ردا اور تابش بکھر جائیں گے۔ اپنے اس آنگن کو بکھرنے سے بچانے کے لیے آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ان کا ہاتھ نرمی سے سہلاتے وہ بہت پیار سے ان کو سمجھا رہی تھی۔ ہبا کے ہاتھ پر ان کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر گرا۔ دیکھیں بھابھی، رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو میں کیا کروں ہبا؟ رونے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ ہادی کہاں ہے؟ اس کا نمبر بھی نہیں لگ رہا۔ تابش ان کے پاس آتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو وہ دونوں چونک اٹھی۔ ہادی، وہ تو آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ہبا نے فوراً کہا، اچھا صحیح، حزیمہ کو ہوش آ گیا ہے۔ ہبا مل لو بیٹا تم پہلے اس سے، پھر تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، ماما آپ لوگ بعد میں مل لیجیے گا۔ تابش نے کہا تو ہبا سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ کیا آپ ملے اس سے؟ ہبا کے جانے کے بعد مدت نے تابش سے پوچھا۔ ہاں، کافی گہری چوٹ لگی ہے اسے۔ ہاں، چوٹ تو کافی گہری ہے، بھرنے میں وقت لگے گا۔ مدت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا تم پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تابش نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے تسلی دی تو مدت نے سر ہلایا۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اتنا زیادہ روئے کہ بس اس کی سانس ہی نکل جائے۔ ہادی لان میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھی، البتہ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جو بھی تھا، مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب وہ پچھتا رہا تھا۔ پچھتاوے کا سفر اتنی جلدی شروع ہو گیا؟ اس کے اندر سے اس کے ضمیر نے آواز لگائی، کاش حزیمہ تم مجھے غصہ نہ دلاتی یار۔ اس نے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑا اور ماتھا گھاس پر ٹکا دیا۔ آج اس کا بھی دل پھٹنے والا تھا۔ میں نے 2 طلاقیں دی تھی، یعنی ابھی ہماری طلاق نہیں ہوئی، میں حزیمہ کو منا لوں گا۔ اس کے دل میں ہلکی سی امید اٹھی تھی، پھر اس نے سر اٹھایا اور آسمان کو دیکھا۔ لیکن اگر وہ نہ مانی تو؟ بس یہیں پر اس کی سوچ ختم ہو جاتی تھی اور اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اب تیرا اعتبار تو کبھی کرنا نہیں اے دل، اب تیرا اعتبار تو کبھی کرنا ہی نہیں اے دل، اجاڑ کے بیٹھا ہے ہمیں تو بے ایمان کہیں کا۔ ہبا کمرے میں گئی تو حزیمہ کے سر پر پٹی بندھی تھی، حالانکہ اس پٹی کی دل پر ضرور تھی۔ حزیمہ سوجے پر پوٹے لیے دیوار کو تک رہی تھی، اس کے چہرے پر درد تھا۔ آج پہلی بار ہبا کے آنے پر وہ مسکرائی نہیں تھی۔ حزیمہ؟ ہبا کی آواز پر وہ چونکی اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ ہبا تم؟ اذیت ناک آواز میں اس نے کہا، اور پھر وہ ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہبا بھی اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر رو پڑی تھی۔
ہبا، تمہیں پتہ ہے ہادی نے صرف چند لمحوں میں سب کچھ ختم کر دیا، ہماری محبت، ہمارا رشتہ، سب کچھ۔ درد بھری آواز میں کہتے ہوئے وہ ہبا کے دل کی دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ چپ کر جاؤ حزیمہ، وہ انسان اس قابل ہی نہیں کہ تم اس کے لیے رو۔ وہ شکی مزاج تھا، اچھا ہوا کہ اس سے جان چھوٹی۔ نہیں ہبا، میں مر جاؤں گی، میں نے ان کو بہت چاہا ہے۔ حزیمہ کسی مچھلی کی طرح تڑپ کر بولی۔ طلاق دے دی ہے اس نے تمہیں حزیمہ؟ ہبا یہ دہرانا نہیں چاہتی تھی مگر اب یہ ضروری تھا۔ ہبا، ماما نے میرا نکاح ہادی سے پتہ نہیں کیوں کیا، اس لیے کہ نکاح ایک رشتہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے، منگنی تو پل بھر میں ٹوٹ جاتی ہے، مگر آج میں سوچتی ہوں کہ کاش منگنی ہوتی تو ہم بعد میں راضی تو ہو سکتے۔ مجھے لگتا ہے یار کہ نکاح منگنی کچھ نہیں ہوتا، جس نے نبھانا ہو وہ بنا عہد و پیمان نبھا جاتا ہے، اور جس نے چھوڑنا ہو وہ دنیا کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اپنا کر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ وعدوں کو روتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے والے تو نکاح کر کے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہادی کے وعدے کسی بھی لڑکی کو خوش نصیب بنا سکتے تھے، بشرطے کہ وہ صرف وعدے نہ ہوتے۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور آنکھوں میں ایک درد تحریر تھا۔ ہبا نے نم پلکوں سے اسے دیکھا، یہ لڑکی تو پاگل تھی ہادی کے لیے۔ تمہارے پاس ابھی بھی موقع ہے اس کے پاس واپس لوٹنے کا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حزیمہ نفسیاتی مریضہ بنے، وہ اس کی یہ تڑپ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ حزیمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں مر جاؤں گی اگر واپس نہ لوٹی تو۔ خود کو تھوڑا مضبوط کرو حزیمہ، ابھی سب کا سامنا کرنا ہے، آنٹی اور تابش بھائی کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہبا نے یہ کہا تو حزیمہ نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ ہی حزیمہ کیسی ہے؟ اس نے تڑپتی آواز میں پوچھا تو مدت نے دبی دبی آواز میں چلا کر کہا، اب یہ ڈرامہ کیوں ہادی؟ آپ ہی پلیز، وہ ہارا سا بولا تھا۔ میں گھر آ کر ساری بات پوچھتی ہوں، اور ہاں کوئی فلیٹ ارینج کر لو، کیونکہ حقیقت کھلنے کے بعد تابش تو مجھے نہیں رکھیں گے۔ مدت کی روتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے فون کان سے ہٹا کر کال کٹ کر دی۔ اس سے زیادہ مزید سننے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ یا الہی، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ آپ ہی کو طلاق؟ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو۔ ٹانگ ہلاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جکڑتے ہوئے بے قرار سا بیٹھا تھا۔ میں تابش بھائی کو بتاؤں گا کہ حزیمہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے دل نے ہلکی سی دلیل دی، مگر پھر بھی اس کا دل بے چین تھا۔ اف، میں نے کیوں اتنی جلد بازی کر دی؟ وہ اب واقعی پچھتا رہا تھا۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا۔ کچھ کیفیات کو الفاظ کا پیراہن پہنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میرا سکون یہی ہے کہ بے سکون رہوں میں، میرا سکون یہی ہے کہ بے سکون رہوں میں، میرے لیے نہ پریشان ہوا کرے کوئی۔